ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ لیجیے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم المقام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عنایت اللہ خان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، محترم المقام نقیب محفل صاحبزادہ عمیر اکبر گیلانی زید مجدو، خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا محمد اسد خلیلی صاحب، جملہ علماء، صوفیاء، بزرگ دوستوں، خوبصورت جامع محفل پاک، آج محمد اسماعیل صاحب اور ان کے عزیزم عمر فاروق صاحب کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ میرا آنا، آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ جو دور سے آئے ہیں، نزدیک سے آئے ہیں، جو نیک مقاصد لے کے آئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی جھولیاں بھر دے۔ حضرات گرامی قدر، سالانہ یہ محفل منعقد ہوتی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ان لوگوں کی محبت ہے، ذوق ہے، آپ سب لوگوں کا شوق ہے کہ میں آپ کے پاس ہر سال آتا ہوں اور آپ ہر سال میری تقریر سننے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہاں آنا، آپ کے پاس بیٹھنا کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ بات اب یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں بہت دیا، کیا اس اسلام کے لیے ہم کیا کریں؟ یا ہم عرس بنائیں، میلاد کے جلسے کریں، سوئن کی محفل ہو یا برسی ہو، ہمارا اور مقصد نہیں ہے، فقط مل بیٹھ کر رب کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ اور جو اسلام کا میسج ہے
وہ پہنچانا ہوتا ہے۔ حضرات کرام قدر، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور آگے ربیع الثانی کا مہینہ ہوگا۔ یہ ساری گفتگو جو میں تمہید باندھ رہا ہوں، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ ضرور ان محفلوں میں شریک جا کے میسج دے کے آئیں، اور جو کچھ سنیں پسند آئے تو آ کے گھر میں اپنے بچوں کو سنائیں، تاکہ ان تک بھی وہ جو میسج ہے، جو پیغام ہے، جو اسلام کی بات ہے، آپ کے گھر تک پہنچے اور آنے والی نسل کو بھی پتہ چل سکے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے زندگی کیسے گزارتی ہے۔ حضرات کرام قدر، اگر ہم غور کریں تو نہ ہمارا سلیبس اسلامی رہا، نہ رہن سہن اور پہننا اسلامی رہا، تو پھر نئی نسل کیا سیکھے گی؟ نئی نسل کو سکھانا ہے تو جو کچھ یہاں سننا ہے وہاں جا کے سنانا ہے۔ ہر بندہ مدرسہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر نئی نسل مسجد آنے کے لیے تیار نہیں ہے، مولوی کی بات نہیں سنے گی، کسی شیخ الحدیث یا محدث کی بات نہیں سنے گی، مگر باپ کی بات تو سن لے گا۔ باپ یہاں سے سنے اور بیٹے تک پہنچا دے۔ حضرات کرام قدر، میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جتنے آئے ہیں آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد پاک کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے آپ قرآن اٹھائیں تو محبوب کا اسم کم لیا ہے اور صرف زیادہ بیان فرمایا۔ پورے قرآن میں لفظ محمد 4 جگہ پہ اور احمد 1 جگہ پہ، اور باقی نبیوں کی اللہ رب العزت نے بات کی تو اسماء سے یاد کیا، آدم علیہ السلام کو اسماء سے یاد کیا، ان کا اسم لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نام سے یاد کیا، موسیٰ علیہ السلام کو نام سے یاد کیا، ابراہیم علیہ السلام کو نام سے یاد کیا، اسماعیل علیہ السلام کا نام سے تذکرہ کیا، پر یاد کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے محبوب کی آنکھوں کی بات کرنا چاہی تو کہا میرے محبوب کی مازاد والی۔ حضرات کرام قدر، محبوب کی بات کرنا چاہیے تو اللہ رب العزت نے محبوب کا نام نہ دیا، کہا میرا یار تو وہ یار ہے جو علم نشرا کا سینہ رکھتا۔ حضرات کرام قدر، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا تذکرہ کرنا چاہا، پسند فرمایا کہ میں اپنے یار کا تذکرہ کروں، اور تذکرہ یار کے ہاتھوں کا کرنا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے یار کے ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہیں، یہ ید اللہ والے ہاتھ۔ حضرات گرامی قدر، باقی نبیوں کا نام لیتا آیا، جب یار کی باری آئی تو کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب۔ باقی نبیوں کا نام لیتے آیا، اور جب یار کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرا یار وہ ہے جو یاسین ہے، جو طاہا ہے، میرا یار وہ ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا
اور یار کی بات آئی تو کہا میرا یار وہ ہے جو شاعر ہے، میرا یار وہ ہے جو مبشر ہے، میرا یار وہ ہے جو ڈر سنانے والا نذیر ہے، اور میرا یار وہ ہے ودائی کا ملتا ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، تو میرا یار ہے، وہ میرا یار ہے، وہ میرا یار ہے۔ سراجم منیرا، ایسا سورج ہے جو خود تو چمکا ہوا ہے، پر میرے یار ایسا سورج ہے خود تو چمکتا ہے، پر جب چمکتا ہے جس پر کرن جاتا ہے اس کو بھی چمکا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ گھور شریف۔ حضرات کرام قدر، اللہ رب العزت نے نام کم دیا، صرف زیادہ بیان کیا، اور جو صرف بیان کی سراجم منیرا، ایسا سورج جو خود تو چمکی پر ایسا سورج خود تو چمکتا ہے پر جس پر وہ روشنی ڈال دے اس کو بھی چمکا دے۔ دیکھو نا یار، یہ سورج ہے دنیا کا، یہ نکلتا ہے روز، جب تک یہ موجود نہیں ہوتا اندھیرا ہوتا، یہ دنیا کا سورج ہے، اور جب نکلتا ہے نکلنے کی دیر ہوتی ہے، گلی بھی چمک اٹھتی ہے، بستی بھی چمک اٹھتی ہے، شہر بھی چمک اٹھتا ہے۔ حضرات کرام قدر، کوئی اونچی جگہ ہے تو وہ بھی چمک اٹھتی ہے، کوئی نیچی جگہ ہے تو وہ بھی چمک اٹھتی ہے، کوئی عام جگہ ہے تو وہ بھی چمک اٹھتی ہے، جو خاص جگہ ہے تو وہ بھی چمک اٹھتی ہے۔ یہ سورج یہ تضاد نہیں کرتا کہ یہ کس کا گھر ہے، یہ سورج یہ خیال نہیں کرتا کہ یہ امیر کا گھر ہے یا غریب کا گھر ہے، باہم چمکاتا ہے۔ اور یہ سورج یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ جگہ میلی ہے اور یہ جگہ صاف ہے، باہم چمکاتا ہے۔ حضرات کرام قدر، جس طرح میرے تمہارے گھر کو یہ چمکاتا ہے نا، جب یہ سورج نکلتا ہے تو اللہ کے گھر کو بھی ایسا ہی چمکاتا ہے، مسجد کو بھی چمکا دیتا ہے۔ یہ دنیا کا سورج ہے کہ وہ تضاد نہیں کرتا، جب نکلتا ہے تو اپنی روشنی ڈالتا آتا ہے، جگہ، گلیاں، بستیاں، شہر، روڈ سب چمکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا سورج ہے اور ایک آفتاب رسالت ہے، ایک آفتاب رسالت ہے۔ جس طرح یہ سورج گلی چمکانے میں، بستی چمکانے میں، شہر چمکانے میں، جگہ چمکانے میں تضاد نہیں کرتا، جب وہ آفتاب رسالت چمکانے پہ آتا ہے حضرات کرام قدر، تو وہ یہ نہیں دیکھتا امتی گنہگار ہے، بدکار ہے، بیکار ہے، پر جو چمکانے پہ آتا ہے تو متقی کو بھی چمکا دیتا ہے، گنہگار امتی کو۔ باقی اس کی بولی لگاتے ہیں اور خریدتے ہیں، اور جب مصطفیٰ خریدتا ہے نا جانو سے، جب اسے مصطفیٰ خرید لے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اب بڑے بڑے فصحاء بھی کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے علم والے، بڑے والے مسند والے، جاہ و جلال والے سارے کھڑے ہوں، تو مدینے والا کسی اور کو نہیں بلاتا، کہتا ہے آپ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جا، آزانے دے۔ حضرات کرام قدر، ایک سورج یہ چمکاتا ہے، بستی گلی چمکاتا ہے، پر وہ جب آفتاب رسالت نکلتا ہے حضرات کرام قدر تو وہ دلوں کو چمکا دیتا ہے۔ کوئی ابو بکر آتا ہے تو صدیق بن کے آتا ہے، عمر آتا
وہ سورج دن چمکاتا ہے، دنیا کا سورج گلی چمکاتا ہے، دنیا کا سورج شہر چمکاتا ہے، وہ آتا ہے حضرات گرامی قدر تو ابو بکر کو چمکا کے صدیق بنا دیتا ہے۔ اور وہ جب آتا ہے تو چمکانے بھی آتا ہے حضرات گرامی قدر تو مدینے کی گلیاں ہوں اور وہ قدم رکھتا ہے جب مدینے کی گلیوں میں قدم رکھتا ہے تو اب مدینے والوں کو چمکانے کا وقت آتا ہے تو وہ سارے باہر نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا آج تو ہم پہ سورج طلوع ہو گیا، وہ چاند آ گیا۔ اور حضرات گرامی قدر گلیوں میں دب لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مدینے والا جو اصل مالک ہے، جو اصل شان والا ہے، وہ تشریف لے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر جب اس چمکانے والے کی بات حضرت حسان سنتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس چمکانے والے کو حضرت حسان دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بڑے سونے دیکھیں، احسن عندی من القمر، تو ایسا ہے جو چاند سے بھی سونا ہے، حسین ہے، دیکھنے والا یہ کہتا ہے۔ اور حضرت حسان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بڑے بڑے حسین دیکھے ہیں، بڑے بڑے جمیل دیکھے ہیں، بڑے بڑے شان والے دیکھے ہیں، بڑی بڑی عظمتوں اور رفتوں والے دیکھے ہیں، پر اے محبوب آپ کو کیسے بنایا گیا ہے؟ ایسے بنایا گیا ہے جس طرح آپ پسند۔ حضرات گرامی قدر دیکھنے والا آسن من القمر، قمر کبھی کہتا ہے اور کبھی کہتا ہے بڑے عظیم دیکھے ہیں پر ایسا نہیں دیکھا۔ یہ تو زمین والے بات کرتے ہیں، یہ تو زمین والے بات کرتے ہیں، اور عرش بری والا کیا کہتا ہے؟ یہ تو زمین والے بات کرتے ہیں نا، خلقت مبرأ من کل عیب، یہ زمین والے کہتے ہیں، اور عرش بری والا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے جبرائیل تو نے بتا، یہ تو کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، احسن عندی من القمر ہے، زمین والے تو یہ کہتے ہیں جبرائیل تو نے ساروں کو دیکھ رکھا ہے، آدم کو دیکھ رکھا ہے، شیس علیہ السلام کو دیکھ رکھا ہے، تو نے وہ جو جسے دیکھ کر انگلیاں کٹتی ہیں اس یوسف کو دیکھ رکھا ہے، تو نے تو یعقوب کو دیکھ رکھا ہے، تو نے تو صبر والے ایوب کو دیکھ رکھا ہے، تو نے تو استقامت والے ابراہیم کو دیکھ رکھا ہے، اسماعیل کو دیکھ رکھا ہے، ساروں کو دیکھ رکھا ہے۔ جبرائیل تو بتا دے میرا یار کیسے ہے؟ جبرائیل کہتا ہے ساروں کو دیکھا ہے پر اے رب جیسے تیرا یار ہے آفا کہا گردیدہ، آفا کہا گردیدہ، ساروں کو دیکھا ہے، آسمانوں میں گیا ہوں، زمینوں میں گیا ہوں، سب جگہ گیا ہوں، پر کیا ہے محبوب جیسے تیرا ہے نا ایسا کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی تو فرمایا جبرائیل دیکھتا کیسے، میں نے اس جیسا اور بنایا جو نہیں، اس جیسا اور بنایا نہیں ہے، نہ زمین والوں نے اس جیسا دیکھا ہے، نہ جبرائیل تو نے دیکھا ہے، دیکھتے تم کیسے، تم دیکھ کیسے سکتے تھے، میں نے اس جیسا اور نہیں بنایا۔ حسینہ جمیلہ دا مان توڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا مان توڑ دیتا، محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا، ایسا اور بنائے۔ اس لیے دیکھنے والا کہتا ہے احسن عندی من القمر، اس جیسا عظیم نہیں ہے، اور کوئی دیکھنے والا کہتا ہے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرات کرام قدر اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جیسا اور نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا۔ اب اس پہ غور کیجیے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے بھیجا، کیا بھیجا؟ شاہد بنا کے،
اب غور کرنا ہے، شاہد پہلی صفت اللہ نے بیان کی ہے اور باقی صفات بعد میں لایا ہے، صرف پہلے شاہد بیان کی ہے۔ شاہد کون ہوتا ہے؟ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ شاہد کا معنی گواہ۔ گواہ وہ ہوتا ہے اس کی گواہی، آپ جب گواہی دینے جائیں نا کسی کورٹ میں، تھانے میں آپ جائیں کہ گواہی اس کی قبول کی جاتی ہے جو آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے۔ گواہ وہی ہوتا ہے، بولیے وہی گواہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھے، کانوں سے سنے، اور جو خواب دیکھ کر گواہی دینے چلا جائے تو اس کی گواہی قبول دنیا والے بھی تم نہیں کرتے، کیونکہ گواہ وہ ہوگا جو آنکھوں سے دیکھے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شاہد کہا ہے، اور شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ اس آیت میں پہلی صفت ہے شاہد۔ گواہ کون ہوگا؟ جو آنکھوں سے دیکھے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو گواہ بنایا ہے، اور کیا ایسا محبوب بنایا ہے۔ سارے نبی عظمت والے ہیں، سارے نبی شان والے ہیں، سارے نبی مقام و مرتبے والے ہیں، پر اللہ رب العزت نے شاہد صرف اپنے یار کو کہا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو مصطفیٰ پاک نے بلا حجاب معراج کی رات دیکھا تھا، اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین پہ وہاں محبوب کو بٹھا کر اپنا دیدار کرایا، اور مصطفیٰ کہتے ہیں جو اس رب کی شان کے لائق اس کا دست قدرت تھا، میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں تھی، سرکار فرماتے ہیں سب کا مجھے علم ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، آستانہ عالیہ بول۔ گواہ بنا دیا وہاں بٹھا کر، شاہد بنا دیا۔ اب سارے نبی جو ہیں وہ گواہ نہیں ہیں، موسیٰ سننے تک کا گواہ ہیں، ایک گواہ ایسا بھی چاہے جو دیکھ کر آئے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو اپنے قریب بٹھا کر گواہ ایسا بنا دیا۔ سرکار فرماتے ہیں فی احسن صورت، میں نے خدا کو تھوڑی صورت میں دیکھا ہے۔ اب دیکھنے کے بھی مصطفیٰ گواہ ہوئے اور سننے کے بھی مصطفیٰ گواہ ہوئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد، تو میں نے تمہیں محبوب گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ گواہی دے رہی ہیں مصطفیٰ۔ صحابہ پوچھتے ہیں نا، اے محبوب، اے نبی، اے ہمارے آقا، بتائیے نا خدا کیسا تھا؟ خدا کیسا تھا؟ صحابی پوچھتے ہیں، سرکار واپس آئے، بار بار سوال کیا کہ خدا کیسا تھا؟ صحابہ نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا فی احسن صورت، میں نے اسے بڑا ہی حسین دیکھا، بڑا جمیل دیکھا۔ تو حضرات کرام قدر، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شاہد کہا ہے، گواہ کہا ہے۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، سرکار گواہ ہے، ایمانوں کی گواہ، پہلے نبیوں کی گواہ، پہلی امتوں کی گواہ۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، بشارتیں دینے، خوشخبریاں دینے۔ اس بات کی خوشخبریاں دینے، اللہ کی رحمت کی خوشخبریاں دینے والا کہ اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ اپنی مخلوق پر کتنا کرم کرنے والا ہے، مبشر و بشارتیں دینے والا بنا، خوشخبریاں دینے والا بنا۔ اللہ رب العزت کی خوشخبریاں نہیں دی، سرکار نے نہیں فرمایا المرء مع من احب، جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ خوشخبری نہیں ہے۔ آج ہم صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے فیضان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے قریب جاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات کرام قدر، کیا مقصد ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے، سرکار کا فرمان ہے جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہے۔ ہم
ہم اللہ کے نیک بندوں کے پاس کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ کل جہاں یہ جو اللہ والے کھڑے ہوں گے انہی کے ساتھ اللہ صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ صدیق اکبر کے تذکرے کیوں کرتے ہیں؟ عمر فاروق کی شان کیوں بیان کرتے ہیں؟ عثمان غنی کی عظمت اور رفعت کیوں بیان کرتے ہیں؟ بار بار رکھتے ہیں۔ مولا علی کی جو ہے تذکرے اور حضور سے برابر کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور محبت جو ہوتی ہے جس کو جس سے ہوگی وہ قیامت کے دن۔ یہ میلاد، یہ جھنڈیاں، یہ کلیاں، یہ جلوس کیوں جو ہے انعقاد پذیر ہوتے ہیں؟ ہم کیوں بار بار آتے ہیں یہاں؟ اور اسماعیل صاحب اور عمر فاروق صاحب کی کیوں جلسے کراتے ہیں؟ فقط وجہ یہ ہے حضرات کرام قدر محبت کا اظہار ہے، اور محبت جو ہے حضرات کرام قدر یہی بیسک ہے، یہی بنیاد ہے۔ دیکھو نا صحابی کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ بولیے، 5 ہی پڑھتے تھے، 5 نمازیں پڑھتے تھے۔ کتنے روزوں میں پڑھتے؟ 20 فرض تھے۔ ان کے لیے زکوٰۃ کا نصاب کیا تھا؟ 2.5% جتنا ہمارے۔ آج بھی ان پر 1 مرتبہ فرض، یہی ان پر جو جتنے ہم پر فرض ہیں، واجبات ہیں، اتنی ان کے لیے تھے، احکامات اتنی تھے نا، 5 ہی نمازیں پڑھتے تھے۔ پھر یہ کیوں کہا گیا جیسے میرے یار کے صحابی ہیں ایسے اور کوئی نہیں ہو سکتا؟ یہ کیوں کہا گیا؟ اصحابی کن نجوم، صحابی تو ستارہ ہے جس کے پیچھے چل پڑے گا منزل مقصود تک پہنچے گا۔ کیوں کہا گیا؟ حضرات کرام قدر اتنی ہی نمازیں انہوں نے پڑھی، اتنے ہی روزے رکھے، اتنے ہی حج ان پہ فرض تھے جتنے مجھ پر اور تم پر فرض ہیں، اور زکوٰۃ کا نصاب بھی ان کے لیے اتنا ہی تھا جتنا میرے اور تمہارے لیے، اس سے بڑھ کر تو نہیں تھا نا۔ اور کیا ہے؟ خدا بھی کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا سند جاری کرتا ہے۔ کیوں یار؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ رسول کا حکم آیا، مصطفیٰ کا فرمان آیا، صحابی نے یہ نہیں دیکھا جان جا رہی، صحابی نے یہ نہیں دیکھا اولاد جا رہی، صحابی نے نہیں دیکھا مال جا رہا ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے حضرات کرام قدر مصطفیٰ مال مانگے تو دیواروں پہ ہاتھ پھیر دیتا جائے، اور یہ نہ خیال کرے کہ کچھ سوئی رہ نہ جائے، بار بار ہاتھ پھیرتا ہے کہ کوئی چیز گھر میں رہ گئی تو یاری میں فرق آ جائے گا۔ مصطفیٰ نے مال مانگا ہے، سارا مال اکٹھا کر کے مصطفیٰ کی بات کا، اور وہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے نا وہ بھی اتار، بوری پہن حضور کی بات جا کے سرکار کو مال جو پیش کیا، تو سرکار نے فرمایا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا سارا لیا؟ حضرات کرام قدر لکھا گیا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کہ اس عاشق نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا مال لانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انقلاب النبی، آستانہ عالیہ بھوجری، مال لانا ہے۔ آپ نے لانے کا کہا تھا، چھوڑنے کا تو نہیں کہا تھا۔ سارا آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، تو اتنے میں جبرائیل آ گئے، اور جبرائیل آتے ہیں تو ان کا لباس نوری نہیں ہے، بوری پہنی ہوئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جبرائیل لباس کدھر ہے؟ کہا اللہ رب العزت کو آپ کے یار کا انداز پسند آ گیا ہے، آپ کے صحابی کا انداز پسند آ گیا۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا ہے آج میرے یار کی یار بوری کا لباس پہنا ہے، اے ملائکہ تم بھی عالم ملائکہ میں اپنا نوری لباس اتار کر بوری کا لباس پہنا۔ حضرات کرام قدر ان کا طریقہ کیا تھا، انداز کیا تھا؟ مال مانگا مال حاضر کیا، اولاد مانگی اولاد حاضر کی، جان مانگی جان حاضر کر دی۔ حضرات کرام قدر مال اولاد سب کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی۔ تو اللہ رب العزت نمازیں اتنی
پڑھتے ہیں، روزے اتنے ہی فرض تھے، زکوٰۃ اتنی ہی ان کے لیے نصاب تھا، پر حضرات کرام قدر اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ حضرات کرام قدر بات فرق یہ ہے، خدا کو راضی جس نے کر دیا ہے، مصطفیٰ کو راضی کر دیا ہے، جنت بھی اسی کی ہے۔ حضرات کرام قدر جنت میں انعامات بھی اسی کی ہیں، جنت میں حضرات کرام راحتیں ان کے لیے ہیں، محلات، نہریں، باغات سب کچھ انہی کے لیے ہے۔ مصطفیٰ راضی ہو گئے تو خدا مصطفیٰ وہ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ نذیر کون؟ ڈر سنانے والا، جو ڈر اللہ رب العزت کا خوف بھی پیدا کرے۔ کیوں؟ خوف جو ہوتی ہے نا، خوف جب خوف اندر پہنچ جائے تو امید پھر پھوٹتی ہے۔ خوف کے بعد امید پھوٹتی ہے۔ اب خدا کا خوف ہوتا ہے نا کہ وہ معاف کرنے والا ہے، امید اندر پھوٹتی ہے یا نہیں پھوٹتی؟ ادھر اس کا غضب دیکھتا ہے، ادھر اس کا قہر دیکھتا ہے، ادھر اس کی رحمت دیکھتی ہے، غضب کے بعد رحمت نظر آتی ہے تو پھر ایک امید پھوٹتی ہے۔ دور بیٹھا غبار میر سے، دور بیٹھا غبار میر سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ حضرات کرام قدر ایک امید کھڑی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ڈر سنانے والا نذیر بنا کے بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانے والا بھی بنا کے بھیجا ہے۔ مصطفیٰ آئے، کبھی غار ہو، کبھی بازار ہو، کبھی مکہ کی سرزمین ہو، یا جو ہے مدینہ کی جگہ ہو۔ حضرات کرام قدر مصطفیٰ جہاں بھی گئے ہیں جا کے خدا ہی کی بات بتائیں کہ اللہ ابھی بھی یمنی بھی آتا ہے تو پھر بھی وہ داعی ہوتا ہے، وہاں بھی خدا کی طرف بلایا جاتا ہے۔ حضرات کرام قدر ابو جہل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹھتے ہیں تو مصطفیٰ اور کسی کی بات نہیں کرتے، وہاں بھی وداع اللہ کی طرف بلانا ہو۔ ابو بکر آئے، عمر آئے، جو بھی آئے، حضرات کرام قدر مصطفیٰ نے اللہ کی طرف بلایا، وداعًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا۔ وہ آپ واقعہ سنتے رہتے ہو علماء سے، رکانہ جو تھا نا، رکانہ اس کو بھی تو خدا کی طرف نہیں بلایا تھا، پہلوان تھا نا پہلوان، تو اس کو بھی خدا کی طرف بلایا اور بلانے کا انداز مختلف تھا۔ اس نے کہا مجھے بلانا ہے تو پہلے مجھ سے کشتی کھیلنا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سے خدا نے پوچھا محبوب تجھے پسند ہے کیسے کھیلنا ہے تو کھیل۔ سرکار نے فرمایا رکانہ اگر آگ سے بچ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے، اے رب تیری طرف ہی تو میں نے اس کو بلانا ہے۔ وداعًا إِلَى اللَّهِ، بیچنے ہی اس کی عزت کے ساتھ۔ آخر میں وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ایسا سورج جو خود چمکا ہوا ہے پر جس پر بھی کرن ڈالتا ہے چمکاتا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیری ظاہری ایجاد میں دوسرے راجے نہیں، اللہ نے اس 63 سالہ ظاہری ایجاد کا تذکرہ نہیں کیا، قید نہیں لگائی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب تو اس ظاہری تیری ایجاد ہے کہ دوسرے راجے ملک ہے، ورنہ نہیں ہے۔ پورا قرآن اٹھا لو، اللہ رب العزت نے محبوب کی کے لیے قید نہیں لگائی، محبوب کے لیے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ایسا سورج بنا کے بھیجا ہے جو چمکا دیتا ہے، خود تو چمکا ہوا ہے۔ یہ نہ کہا تیری 63 سالہ ظاہری ایجاد میں تو نے چمکانا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سراجًا منیرا، اللہ کا حکم فقط حضور کی ظاہری ایجاد کے لیے نہیں ہے، آپ کا حکم قیامت تک ہے، جو بھی مصطفیٰ کے قریب جائے گا اس کو مصطفیٰ چمکا دے۔ علماء سے سنتے نہیں رہتے، عربی گیا تھا اور کہنے لگا جا کے یا رسول اللہ میں نے اپنی جان کے ظلم کیا ہے، آپ کا دروازہ لے کے آیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میں یہ پڑھ کے آیا کرتا ہوں۔ آپ کی بات میں سوال کرتا ہوں، اب
گواہی آپ مہربانی فرمائیے نا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجیے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ مدار سے جواب دیا، یا عربی اللہ تیری لذت کو معاف فرما۔ سراج منیرہ دنیا صرف 63 سالہ ظاہری حیات کے لیے نہیں ہے، حضور مدار میں ہو یا غار میں ہو وہ حضور ہی ہے، وہ حضور ہی ہے۔ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے موصوف اور ایک ہوتی ہے صفت۔ کیا؟ موصوف اور صفت۔ موصوف جو ہو نا موجود ہوتا ہے تو صفت ہوتی ہے، اگر موصوف موجود نہ ہو تو صفت۔ دیکھیں نا، بجلی کی صفت ہے یہ پنکھے چلانے، موجود ہوتی ہے تو یہ چلتے رہتے ہیں، اور چلی جائے تو پھر یوں میں بیان کروں یا یوں سمجھاؤں، یہ سورج موصوف ہے اور اس کی صفت کیا ہے؟ چمکتا ہے، موجود رہتا ہے تو ہر چیز چمکتی ہے، ڈوبتا ہے تو ہر چیز اندھیرا ہوتا ہے۔ چمکانا اس کی صفت ہے، یا موصوف ہے تو صفت ہے، موصوف نہیں تو صفت نہیں، ایسا ہے نہیں۔ موصوف کے ساتھ صفت تقریر کرنا کہ اللہ نے مجھے صفت، میں آیا تو میں نہ تھا تو یہ نہ میں تھا نہ تقریر، میں آ گیا تو پھر تقریر بھی ہوگی، معلوم ہوا موصوف آیا تو صفت بھی آئی ساتھ، میں جاؤں گا تو یہ صفت کے ساتھ چلی جائے، میں چلا جاؤں گا جلسہ ختم ہو جائے گا، صفت موصوف بھی تھی آپ صفت۔ حضرات کرام قدر، مثال سمجھانے کے لیے آپ کو دے رہا ہوں، اب تو آپ نے یہ ساری مثالیں سمجھو۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، پڑھا لکھا اجتماع ہے، علماء کے پاس آپ بیٹھنے والے، دین والوں کے پاس بیٹھنے والے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، میرے ارد گرد علماء موجود ہیں، حضور کی نبوت کب تک ہے؟ بولیے گا، کب تک ہے سرکار کی نبوت؟ قیامت تک ہے، اور نبی آنا ہے یا نہیں آنا؟ بولیے گا، لا نبی بعدی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم، بات ختم ہو چکی ہے۔ نبوت کب تک ہے؟ نبوت صفت ہے اور میرے آقا موصوف، میرے آقا موصوف ہے، نبوت صفت ہے۔ نبوت کو تو آپ قیامت تک مانتے، نبوت کو کہ نبوت کیا جو ہے قیامت تک چل رہی ہے، اور آپ کہیں موصوف چلا تو پھر صفت کیسے چل رہی ہے؟ موصوف گنبد خضرا میں موجود ہے، موصوف ہوگا تو صفت چلے گی۔ پہلے نبیوں کی نبوتیں اس وقت جب تک وہ نبی موجود تھے، اور اگلا نبی آ جاتا، نبی تشریف لے جاتے، اگلا نبی آ جاتا تو صفت بھی اور موصوف چلا جاتا، اگلے موصوف آتا، اگلی صفت بھی ہوتی۔ مصطفیٰ کے بعد نبی نہیں ہے گا، لا نبی بعد، تو اب کہیں موصوف ختم ہو گیا، صفت چل رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ موصوف موجود ہوگا تو صفت چلے گی۔ موصوف گنبد خضرا میں ابو بکر کو اپنے ساتھ لٹائے ہوئے، آرام کرائے ہوئے، عمر کو صاف مزار بنا کر لٹائے ہوئے۔ حضرات کرام قدر وہاں چل بغیر ہے، حضرات کرام قدر صرف بھی چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا، وسراجا منیرا، ایسا سورج بنا کے بھیجا ہے جو خود تو چمکا ہوا ہے، اور جس پر کرم ڈالتا ہے اس کو بھی چمکا دیتا ہے۔ اسی سورج کی بارگاہ میں آخری بات ختم، نہ رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنا فقیر ہوں۔ میرے پاس ساغر جم نہیں، مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں، تیری ایک نگاہ نیاز سے
میں جہاں میں سب سے امیر ہوں، اور میرے پاس ساغر جم نہیں، مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں، تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے انگور ہوں، اور مجھے دے ہمت و حوصلہ، مجھے دے ہمت و حوصلہ کہ میں کارزار حیات میں جو نہ کھنچ سکی وہ کمان ہوں، جو نہ چل سکا وہ میں تیر ہوں، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنا فقیر ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعائے خیر، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اللہم نبّر قلوبنا بنور ایمان، اللہم ستر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم تمم تسخیرنا، اللہم حسن مرادنا، اللہم سدد لسان اعدائی ولا تشمت بی عدوی وحاسدی وظفر علی جمیع اعدائی۔ اللہم یا ولی الولاء یا کاشف الضر والبلاء والوباء اصرف عنا البلاء والوباء والطعن والطاعون بحق محمد المصطفى وآلہ المجتبى وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کھڑے ہو کے سلام